اب ذی بکر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی البغدادی الگیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑی عظیم ہستی ہیں اولیاء اللہ کے اندر. آپ کی ولادت کے بعد صاحب 470 یا 471 دو میرے روایت موجود ہیں ہجری کے اندر. آپ کی ولادت کے بعد سالت جیلان کے اندر یا گیلان محلے بغداد شریف کے اندر آپ کی ولادت کے بعد سالت ہوئی، اور 561 ہجری کے اندر آپ کا وصال باکمال ہوا. تقریباً 90 سال اس ہستی کی عمر بڑھ دی ہے، جس 90 سال کے اندر انہوں نے اپنے رب نو بھی منایا تے رب دے پیارے حبیب نو بھی راضی. سبحان اللہ سبحان اللہ. گل سمجھتے پے؟ کیا بات ماشاءاللہ. اور یہ بھی میں تمہیں کام کی گل دسی ہوئی نا کہ یہ سارے کو لاہور کی دھرتی تے ایک بابا ستا پہ ہے جس کو سب داتا کی ہجویری جانے تھے. لفظ داتا دے نال بہت سارے مسائل بھی کھڑے تھی میرے بھئی داتا صرف اللہ کی ذات ہے. تو میں سوال ہے میرا کہ بھئی داتا اللہ کی ذات واسطے داتا دا لفظ تا قرآن وچ کہیں بھی کوئی استعمال ہویا کہ لفظ داتا تے فارسی زبان دا لفظ ہے جس کا مطلب بے معنی ہے. تو اگر کوئی بندہ یہ آکھے جڑا ہر بندہ چاہ کے کھڑا ہے کہ آدھے جی قرآن کو سامنے ثابت کر کے دیو، حدیث کو ثابت کر کے دیو، تسا یہ گل کیوں آ دیو؟ تو سارا سوال ہے کہ تمہارے نزدیک اگر تسا یہ آ دیو کہ داتا صرف اللہ کی ذات ہے تو سانو قرآن کو ثابت کر کے دیو کہ داتا صرف اللہ کی ذات ہے. لفظ داتا کے اگر اختلاف ہے تو لفظ داتا تے ہی بحث ہونی چاہیے کہ لفظ داتا قرآن مجید کے اندر نہیں. بھارت علی بن عثمان ہجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ ہستی جڑی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی البغدادی تو بھی پہلے بھی لاہور کی سرزمین پہ موجود. شاید کوئی بندہ یہ جانتا ہوگا کہ یہ تو بعد کی ہستیاں نہیں. یہ شیخ صاحب کو المعروف دستگیر زمان غوث اعظم سرکار تو بھی پہلے بھی ہستی جڑی پاکستانی سرزمین تے لاہور کی سرزمین تے راوی کے کٹے کنارے تے موجود ہے. اور تمام اہل برصغیر اور پاک و ہند کے مسلمانہ صوفیاء نے جڑا بلند مقام رکھے ہیں جنہوں علی بن عثمان ہجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آتا. تو آپ کی ہستی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی البغدادی تو پہلے کی ہستی. اچھا ایک گل سمجھنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد ماجد کی طرفوں چند واسطہ دینا سیدنا حضرت امام حسن مجتبی بن علی المرتضیٰ بن ابی طالب بن عثمان کے رشتہ، یعنی آپ کے والد گرامی سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سن دے بیٹھے ہو یہ بڑی انفارمیشن. اور تم دسے میں تم کو پوچھی کہ یہ کہنے کنے گیا ہے کہ 11ویں شریف تے 11ویں شریف والا کون ہے؟ تو کم از کم تعارف تو ہوگا نا سامنے. تعارف تو ہوگا کہ اس ہستی واسطے ایسا جو گئے بیٹھے صرف لنگر چکر تو نہیں گئے. اصل یہ بھی سنا ہے کہ اتنی بزرگ ہستی کا ذکر ہوا ہے اس کی سوانح حیات اس طرح دی ہے اس کے اول تو آخر ایام اور انہوں نے طور طریقے انہوں کی تعلیمات سب دسیاں گئی ہیں جنہوں کا نام سا چاہ کے لنگر کھاتے پے انہوں کی تعلیمات کے عمل کرنے کی سب کوشش کی. میں کرامات سناون دادی کوئی نہ پہلی گل ہے اگر کہ کرامات سننی ہے تو اس انتظار ہے کہ غوث اعظم سرکار دی بڑی بڑی کرامات ہیں تو وہ تو صاحب کرامت ولی ہے. وہ تو صاحب کرامت ولی ہے. اگر انہوں نے کرامات ہی دس رہی ہے تو پوری رات میں ٹھیکہ روک میں جو میں سویرے کی نماز تک صرف کرامات سنایا تھا باقی انہوں نے کرامات نہیں ہوئی. ذرا محبت اللہ کو میں تو تعلیمات والے پاسے گن کے میں چاہنا بھی انہوں نے جو زندگی گزاری ہے 90 سال دی کوئی تھوڑی جی عمر نہیں. 90 سال کی امت نو دتا کہ جو اج اس بیٹھ کے ہندو دی سرزمین تے 11ویں والے پیر دی گل کرنے بیٹھے ہیں. کئی شے تو نبی دی صرف لنگر تا نہیں دیتا یا کرامت تا نہیں دیتی. کرامت ایک ولی دی شان ہوتا ہے، معجزہ ایک نبی دی شان ہوتا ہے. اللہ نے جتنے نبی بھیجے انہوں نے معجزات عطا فرمائے اور جتنے ولی اللہ نے دنیا پہ بھیجے انہوں نے اللہ نے کرامات عطا فرمائی. کرامات کا انکار کرنا گمراہی ہے، معجزات کا انکار کرنا کفر اور گمراہی ہے. لہذا یہ آج کل میں لبرل قسم کے لوگ اور جدید قسم کے ذہنیت رکھنے والے سکالر ہیں جڑے تانوں یہ گل آتے کہ بابے تے شے کوئی نہیں. انہوں نے یہ دسو بھائی کرامات تو بغیر تے ولی دی شان ہی کوئی نہیں. اللہ ولی دی شان کرامت نال عطا فرما دیتا ہے. باقی رہی گل یہ کہ ولیاں صرف کرامت نہیں دکھائیں، کرامت انہوں اس ذات دکھائیں جتھے منکر ہوتے ہیں. کوئی سمجھ نہیں آئی. ابو جہل آکھا نہیں کہ تساں جناب اتنے زمین تے تو ذرا جادو نوز باللہ چل گئے تساں آسمان دی کر سانو معجزہ دکھاؤ. آپ نے فرمایا کیا چاہتا کہ جی آسمان دسے چاندے تے دو ٹکڑے تھی وجے
آپ نے انگلی کا اشارہ فرمایا تو چند ٹکڑے ہو گئے. اتنا منکرانہ کام میں معجزے طلب کرنا یا ولیوں کو کرامت طلب کرنا اتنا منکرانہ کام ہے. یا کسی ایسی جگہ پہ ولی کرامت دکھاوے تو انہوں پتہ ہوتا ہے کیونکہ ہاں دل دا حال جان دے بیٹھے ہونے کہ بھائی انہاں لوگاں دے ذہن وچ ایمان ذرا پختہ کوئی نہیں, انہاں یقین ذرا کمزور ہے, تو میں اس کرامت دکھا کے اس دا یقین اور پختہ کر دوں. گل دی سمجھ آئیے کہ میں تمہید بنے نہ بیٹھا, اگر تانوں یہ تمہید سمجھ آوے تو اگلی گل دی سمجھ آوے سی. اس واسطے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی البغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ مادر ذات ولی ہے. آپ دے والد گرامی دا نسب حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ دی طرف اور آپ کی والدہ محترمہ دی طرف آپ کا نسب مبارک سیدنا حضرت حسین بن علی دے نال جا کے ملتا ہے. اس وقت اتنی سونی نسبت, اتنی سونی نسل اور اتنا سونا جڑا نسب ہے وہ کائنات کے اندر تو شاید کہ نصیب ہی نہ ہویا ہوئے جس کو بعد کہ نجیب الطرفین والد حضرت حسن مجتبی اور والدہ کی طرف حسین بن علی دونوں کرامت مان کے اجتماع کی وجہ یعنی حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی نسل جو یہ جگہ 400 سال بعد 460 سال بعد بغداد کی سرزمین تے پیدا ہوئے تھے. آج بھی 1400 سال گزرن تو بعد یعنی انہاں دی وفات کو تقریباً 1000 سال گزر گئے, انہاں دا وصال تو بعد بھی آج انہاں دا نام چلے. وہ کمالات ہیں, ایک کمال ہے کہ انہاں دا نسب والا ہے. کیا ہے نسب تے بھی بڑی گلاں ہونی ہے, نسب والا ہے کیونکہ آپ دا ارشاد گرامی دا مفہوم ہے. حضور فرماتے ہیں ہر کہنا نسب منقطع ہو ایسی قیامت لگے, لیکن میری بیٹی فاطمہ دا نسب منقطع ہو. جنہاں دا سادات دے نال تعلق ہے اور جنہاں دا سادات دے نال ایک قرب ہے, فرمایا ہر کہنا جڑا نسب ہے وہ منقطع ہو ویسی. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ, ماں باپ کو, بہن بھائی کو, میاں بیوی کو, باپ بیٹے کو, بھائی بھائی کو, سارے دور بھائی سے. لیکن جڑا حضرت علی دے نسب جو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دا نسب ہے اوتھے ہر کے نوں قرب نصیب ہو سی. اس واسطے بہت بڑا ایک سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم سرکار دا ایک بہت بڑی شان ہے کہ آپ کی والدہ دی طرفوں اور والد دی طرفوں آپ حضرت فاطمہ الزہرا دے من کے لال لگ گئے, جگر گوشے لگ گئے. اتنی گل یعنی یہ ابتدائی انٹرو یا بایوگرافی سمجھو تو بعد